ہوں گے درود شریف پڑھنے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چاہیے میں ایک اچانک وہ واقعہ یاد آیا، کتاب میں بزرگوں نے لکھا تو میں نے دیکھا کتاب میں ایک عجیب منظر تھا۔ تو ایک صاحب بڑی گڑیا تھی، وہ لوگوں میں منت کی جو کچھ ہوتا اچھا کام ہوتا یا پیسے نہیں آتے، تو بڑی بی کے 15 سال سے وظیفہ رک گیا بڑے میاں کا۔ بڑے میاں کا وصال کے بعد وظیفہ ملتا تھا، اس پہ گزارا ہوتا تھا۔ وہ بڑی بھی کیا کرنے لگی، پریشان ہونے لگی، آخری میں ایک منت مانگی ہے اللہ دکاندار سے قرضہ لے کے کب تک کھاؤں گی، کم سے کم میرا قرضہ پھر جائے۔ 15 سال سے دکان والا پوچھ تو نہیں رہا ہے، حالت جانتا ہے، جب بھی پیسے آئے دے دینا، خالامہ دیجئے۔ خالامہ پریشان ہے کہ روز اٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ کچھ اسباب بنا دے تاکہ قرض کے بوجھ سے میں آزاد ہو جاؤں۔ آخری میں ایک منت مانگی میں یا قرضہ میرا پیسہ مجھ کو مل جائے تو میں یہ کام کروں۔ اب اکثر آیت کریمہ دسترخوان تقریباً کر رہے ہیں لوگ، اپنی اپنی مصیبت آ گئی تو ایک مسلمان بھائی کی آئی تو سب جگہ چل رہی ہے، کیونکہ ہوتا ہے طریقہ ہے۔ اب وہ مصیبت کے مارے وہ غریب بڑی بھی منتیں مانگی، ایک منت مانگی اور فوراً کیا دیکھتے ہیں 15 دن کے اندر وہ فیصلہ ہو گیا۔ 15 سال کی جو رکا ہوا وظیفہ تھا آ گیا۔ بڑی بھی خوش ہو کے جس کے پیسے لیے تھے ان کو واپس دے دیے، اپنے گھر میں راشن لا کے رکھ لیے، کچھ پیسہ اپنی حفاظت کے لیے رکھ۔ تو تم نہیں بتا سکتے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو بتا نہیں سکتی نا، تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کام کرو، ہمارے امام صاحب ہے، ہمارے امام صاحب سے مل لو۔ وہ امام صاحب بتا دیا۔ تو وہ گئے بڑے ادب سے، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں مل رہے وہ صاحب جو میں منت مانگی تھی۔ بولے وہ امام صاحب آپ کو جو بھی ہے امام صاحب کے سامنے سنا دو، امام صاحب کسی کو نہیں بولتے، آپ کی کیا منت ہے ان کو بتا دو، آپ کا منت تو ہو گئی ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ جو منت جو کرے تھے وہ منت پورا کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے نا۔ تو تم اتنی بات تو پریشان کیوں ہو رہے؟ بولے ایسا تم زیادہ پریشان ہو گئے تو پریشانی اور بڑھ جائیں گی، تمہارا معاملہ بگڑ جائے گا اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو تمہارا کام بن گیا، وہی منت پوری ہوگی۔ جاؤ امام صاحب کے امام صاحب کہنے السلام وعلیکم السلام۔ امام صاحب بولے کیا بات ہے؟ انہوں پورا سنا۔ امام صاحب سنیے، اتنی بات ہے آسانی سے تمہارے کو صبح میں فجر کے بعد ملا دیتا ہوں۔ وہ صاحب کو ڈھونڈ رہے نا کہ صاحب کو فجر کے بعد مل جائے۔ نہیں میں یہ منت مانگی تھی پورا کھانا 15 قسم کی چیزیں ان کو کھلاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم رات میں پکا کے انتظام کر لو، فجر کی نماز کے بعد دسترخوان بچھا دینا اور وہ آئیں گے تو ان کو کھلا دینا۔ پھر وہ کیسے رہیں گے وہ سب تم کو کیا کرنے کا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تم مسجد کے پاس آ کے ٹھہر جاؤ، وہ صاحب مل جائیں گے جس صاحب کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، کیسے؟ سلام پھیرتے ہی جو پہلے نکلتے مسجد میں ان کو لے جا کے کھانا کھلا دیں۔ سلام پھیر رہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، دوسرا سلام بھی نہیں پھیرے، صاحب اٹھ کے باہر نکلے چپلا لے کے، وعلیکم، دوسرا سلام السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ امام صاحب بولنے میں انہوں پہلے چپل لے کے باہر نکلتے بولے آئیے السلام علیکم صاحب، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں پریشان چپلا باہر پٹ کے پہن کے نکل رہے تھے، تو فوراً بڑی بھی بولے آئیے بیٹھیے، تو بیٹھے، کھانا ریڈی کھائیے، تو اٹھتے چیزیں دیکھ کے خوش ہو گئے، اچھا کھا لی۔ پیٹ بھر کھانے کے بعد دیکھو اللہ فجر کی نماز پڑھتے اتنا اچھا رائے کھلا دیا۔ کھا کے کرنے کے بعد منہ ہاتھ پوچھ لیے، ہاتھ دھو لیے، دعا کرے کر کے نکل رہے تھے۔ بڑی بھی میں پوچھنا بھول گیا کس خوشی میں کھانا کھلایا آپ؟
نہیں بابا میں منت مانگی تھی 15 سال تک میرا تنخواہ رکتی ہوئی تھی, میں 15 قسم کی چیزیں رکھ کے کھلاؤں گی آپ کو, تو میرا نام آپ کو کیا معلوم, میں کیوں کیسا پہچان. نہیں میں منت یہ مانگی تھی شیطان ملا تو کھلاؤں گی. کیا میں شیطان دکھ رہا ہوں؟ میرے کو نہیں معلوم, امام صاحب سے پوچھو. امام صاحب بولے جو پہلے نکلتا انہی شیطان. شیطان گلیوں میں نہیں ملتا, یہاں وہاں نہیں ملتا, بس فجر کی نماز پڑھتے پہلا سلام پڑھتے جو پہلے باہر نکلتا بغیر دعا کے انہی شیطان کا چیلا دوزخ کا کوئلہ, ان کو کھلا کے ان کو پہنچے دے شام. اب وہ ساتھ تڑپ سے باہر نکل گئے. تو اب ایسے تو یہاں نہیں ہے نا لوگ, ہے کیا تو ذرا احتیاط کرنا. پھر کی تو فضیلت سنیے, منگل کو حجام کی دکان بند ہوتی, ان کی دکان کھلتی. اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں سے محفوظ رکھے. اور حدیث شریف میں ہے, سرکار مدینہ راحت و قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یہاں کوئی ہے, دیکھو اس مسجد کے اندر ایک بدتمیز بیٹھا ہے, اس کو ختم کر دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے گئے, یا رسول اللہ وہ نماز میں ہے. پھر اس کے بعد آواز دیتے عمر فاروق, یا رسول اللہ حاضر ہوں, یا رسول اللہ تلوار لے کے گئے تو بولے رکوع میں ہے. عثمان غنی گئے تو سجدے میں ہے. پھر آقا فرماتے کوئی ہے بدتمیز کو یہاں نظر آ رہا ہے, اس کو ختم کر دو. تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کررہ تلوار لے کے نکلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کسی بھی حالت میں رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا, کسی بھی حالت میں رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا. جا کے دیکھے تو مسجد میں دکھ رہا ہی نہیں, غائب ہو گیا. سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ وہ ہے ہی نہیں. تو آقا فرمائے چھوڑو, وہ دیوار کود کے چلے گیا, وہ ایک نہیں ہے, اس کی پوری جماعت ہے. فرمائے یہ ہمارے ارشاد نہیں, آقا کا ارشاد ہے. آقا فرمایا چھوڑ دو, وہ ایک نہیں ہے, اس کی پوری جماعت. تو ویسی جماعت ہے تو پریشان نہیں ہونا, بس یا غوث کہتے بھاگ جاتے لوگ. ایک بزرگ ہمارے فرماتے تھے, اکثر ہمارے چچا پیر اور دیگر حضرات, ایک لطیفے کے طور پہ وہ سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارا سینہ مدینہ بن جائے. سنی ہوتا ہے. اب یہ جھاڑ دیکھ رہے ہیں نا, جھاڑ ہے نا, جھاڑی سے نا, میرے کو بھی جھاڑی دکھ رہا, اور جھاڑ کے پتے بھی ہرے, تو یہ بھی مدینے والا ہی دکھ رہا. جو ہرا ہوتا ہے وہ لائن کلیئر رہتی ہے, اور جو ہرا کا معاملہ ہے اس کی بات ہی اور رہتی ہے. ایک ساتھ کی آنکھ چلے گی. اللہ نے اس بال کے صدقے سارے قبرستانوں کا عذاب اٹھا لیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بال کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے بال مبارک کا عالم کیا ہوگا. تو اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا, گستاخوں سے حفاظت فرما, ایسے ویسوں سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. घड़ी चमका दे